یہ قاعدہ آپ کو کسی بھی اسلامک شاپ پر مل جائے گا، آپ وہاں سے اس قاعدے کو خرید لیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جو ویڈیو آئیں آپ اس قاعدے کے اندر دیکھ کر کے اپنے سبق کو یاد کریں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ نورانی قاعدہ قرآن کریم سیکھنے کے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ اس کو اگر آپ نے صحیح انداز سے پڑھ لیا، آپ لوگوں نے اچھی طریقے سے ویڈیو کو سنا اور اچھے سے یاد کیا اس کو، تو قرآن کریم آپ بہت اچھے انداز میں پڑھنا شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے اندر قرآن کریم کی بنیادی چیزیں ہیں ساری، کہ قرآن کریم کے الفابیٹس ہیں، ان کو کیسے ادا کرنا ہے، کہاں سے نکالنا ہے ہمیں، اور کس لفظ کو ہمیں کیسے پڑھنا ہے۔ اس کے اندر سارے رولز لکھے ہوئے ہیں، تو اس لیے یہ قاعدہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا پڑھ لیتے ہیں ہم۔ رب یسر ولا تعسر۔ آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے اس کو ریپیٹ کریں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما۔ یہ ہے قرآن کریم کے الفابیٹس۔ یہ 29 الفابیٹس ہوتے ہیں، 29۔ قرآن کریم کے الفابیٹس بہت اہم ہیں، ان کو ہمیں اچھی طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو آج ہم اسی ویڈیو کے اندر الفابیٹس کو ادا کرنے کی مشق کریں گے کہ کہاں سے ان الفاظوں کو ہمیں نکالنا ہے، کیونکہ قرآن کریم کے جو الفابیٹس ہیں وہ بہت الگ ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم کو صحیح ادائیگی کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور ہم الفاظوں کو غلط طریقے سے ہم بول رہے ہیں، تو قرآن کریم میں ہمیں بجائے ثواب کے ہمیں گناہ ملے گا۔ تو اس لیے یہ الفابیٹس بہت امپورٹنٹ اس لیے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کو اگر اچھا پڑھنا ہے تو ان الفابیٹس کو ہمیں اچھی ادائیگی کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ تو یہ 29 الفابیٹس ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ان الفابیٹس کو آپ لوگوں کے سامنے سناتا ہوں، آپ لوگ صرف غور سے سنیں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کو کیسے ادا کرنا ہے آپ کو۔ الف، با، تا، ثا، جیم۔ اچھا بہت سارے لوگ اس کو بے، تے، فے بھی پڑھتے ہیں، حالانکہ جو صحیح جو ہے اس کا پڑھنا وہ با اور تا ہے۔ اس طریقے سے پڑھنے سے آپ بہت جلد قرآن پاک کو پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف۔ اس قاف میں اور اس کاف میں آپ کو تھوڑا سا انتر رکھنا ہے، اس کو ہم موٹی آواز سے پڑھیں گے، اس کو ہم باریک آواز سے پڑھیں گے۔ قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ 2 یا آتی ہیں قرآن کریم کے اندر، لیکن یہ یا ہے پڑھنے میں، لیکن ان کا جو شکل ہے جو لکھنے میں آتی ہیں وہ ان 2 طریقوں سے آتی ہیں، تو تاکہ کنفیوژن نہ ہو تو اس لیے ان دونوں کو آپ کو یا ہی پڑھنا ہے۔ چلیے اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ان کو ادا کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے الف جو ہے وہ منہ کے اندر کے خالی حصے سے ادا ہوگا، یعنی ہم زبان کو کہیں بھی ٹچ نہیں کریں گے۔ با، دونوں ہونٹوں کی گیلی جگہ کا حصہ، یعنی جہاں تک ہمارے ہونٹ گیلے رہتے ہیں تھوک سے، ان دونوں جگہوں کو ہم ملائیں گے تو یہ با ہمارا ادا ہو جائے گا۔ اب دیکھیے کچھ ورڈ اس میں سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں، تو وہ کون کون سے ورڈ ہیں جو سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں میں۔ تا، دال، تو، یہ 3 ورڈ جو ہیں وہ سیم جگہ سے ادا ہوتے ہیں،
یعنی زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ. ہم زبان کی نوک کو اوپر کے جو 2 دانت ہیں ہمارے بڑے والے اس کے اندر کی جانب ہم زبان کی نوک لگائیں گے تو یہ تینوں حرف ہمارے ادا ہو جائیں گے. اس کے بعد دیکھیے ثا ذال ذو، یہ تینوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے، زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کا کنارہ. یعنی ہم زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کا جو نیچے کا جو جگہ ہے وہاں پہ ہم زبان کی نوک کو لگائیں گے اور یہ ہمارے تینوں حرف ادا ہو جائیں گے. اس میں ہمیں زور نہیں دینا، بالکل بھی دونوں دانتوں کو ملا کر کے زور نہیں دینا، بلکہ زبان کی نوک ہلکی سی ہم اوپر کے دانتوں کی نوک پر لگائیں گے، تینوں حرف ہمارے ادا ہو جائیں گے. جیم شین یا، یہ تینوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے، یعنی زبان کا بیچ اور اوپر کا تالو. ہا عین، یہ دونوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے، یعنی بیچ حلق سے. ہمارا جو حلق کا جو بیچ کا حصہ ہے یہاں سے ہم ان دونوں ورڈ کو ادا کریں گے، بشرطے کہ ان کی آواز اندر سے ہا اس طریقے سے آنی چاہیے اور عین الف کی آواز نہ آئے عین کے اندر، بلکہ عین خا غین، یہ دونوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے شروع حلق سے، یعنی حلق کا اسٹارٹنگ کا حصہ، یہ وہاں سے دونوں حرف ہمارے ادا ہوں گے اور دونوں کو ہم موٹی آواز سے پڑھیں گے. اب دیکھیے را لام نون، یہ تینوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے، زبان کی پشت اور اوپر کا تالو، یعنی زبان کی بیک سائڈ اور اوپر کا جو تالو ہے ہمارا وہاں پہ ہم زبان کی بیک سائڈ کو لگائیں گے، یہ تینوں حرف ہمارے ادا ہو جائیں گے. اب دیکھیے آگے زا سین صاد، یہ تینوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے، زبان کی نوک اوپر کے نیچے کے دانتوں کے کنارے ملنے سے، یعنی اوپر کے بھی اور نیچے کی بھی چاروں دانتوں کو ہم آپس میں ملائیں گے، سختی کے ساتھ ہم ان تینوں حرف کو ادا کریں گے. اب دیکھیے یہ ورڈ ہے ضاد، بہت سارے لوگ اس کو دوات پڑھتے ہیں اور زوات پڑھتے ہیں، تو یہ نہ دوات ہے نہ زوات، بلکہ بیچ کا ہے، ہلکی آواز آنی چاہیے ضاد، یعنی زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑوں سے مل کر زبانی کروٹ کو ہم اوپر کی داڑوں پر لگائیں گے اور یہ ضاد ہمارا ادا ہو جائے گا. فا کا مخرج ہے اوپر کے دانتوں کا کنارہ، نیچے کے ہونٹ کی گیلی جگہ کا حصہ، اوپر کے دانتوں کو ہم نیچے کے ہونٹ پر لگائیں گے تو یہ فا ہمارا ادا ہو جائے گا. اب دیکھیے یہ دونوں قاف ہیں لیکن ان کو نکالنے کی جگہیں الگ ہیں بالکل. قاف، یہ جو قاف ہے بڑا والا یہ ہے زبان کی جڑ، یعنی اندر کی جانب حلق کی جانب جو زبان ہے ہماری زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کا نرم حصہ، سافٹ حصہ جو اوپر کے تالو کا ہے وہاں پہ ہم لگائیں گے تو یہ قاف ہمارا ادا ہو جائے گا. یہ دیکھیے کاف سیم جگہ سے ہے یہ بھی بٹ ہلکا سا فرق ہے. کاف زبان کی جڑ اور اوپر کے تالو کا سخت حصہ. میم، میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، یعنی ہم باہر کی جانب کے جو ہونٹ ہیں ہمارے ان دونوں کو ہم آپس میں ملائیں گے سوکھی جگہوں کو تو یہ میم ہمارا ادا ہو جائے گا. واو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی کا حصہ، دونوں ہونٹوں کو ہم فولڈ کریں گے تو یہ واو ہمارا ادا ہو جائے گا. ہا حمزہ، یہ دونوں حرف ہمارے سیم جگہ سے ادا ہوں گے، یعنی حلق کے نیچے کا حصہ یعنی سینے کی طرف سے ادا ہوں گے. تو یہ تھے ہمارے الفابیٹس، ان کو آپ کو اتنی اچھی طریقے سے ان کی مشق کرنی ہے آپ کو تاکہ یہ قرآن کریم میں آپ کی خوبصورتی پیدا کریں. تو جتنا آپ ان کو نکالنے کی کوشش کریں گے یہ اتنا اچھی طریقے سے آپ سے ادا ہونے آ جائیں گے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں ہم اگلے سبق کے ساتھ. السلام علیکم.